بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ ایک آدمی ایک رات اپنے دوستوں میں بیٹھا درزیوں کی شکایت کر رہا تھا اور لوگوں کو اس گروہ کی چوریوں کے قصے سنا رہا تھا۔ اس نے اچھا خاصا درزیوں کو بلا بھلا کہا۔ خلقت اس کے اطراف جمع ہو کر سنتی رہی۔ سننے والوں کو جس قدر دلچسپی ہو رہی تھی اسی قدر وہ بھی مزے لے لے کر بیان کر رہا تھا۔ جب اس نے درزیوں کی بہت سی چوریوں کے حالات سنائے کہ یہ مکار کس کس طرح لوگوں کو ٹھگتے اور نقصان پہنچاتے ہیں اور کپڑوں میں سے چوری کر لیتے ہیں، سننے والوں میں سے ایک شخص ان کے قصے سن کر بالکل آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ اے درزیوں کی برائی کرنے والے، یہ تو بتا کہ تمہارے شہر میں کون سا درزی اس کام میں سب کا استاد ہے؟ اس نے کہا کہ ایک درزی ہے اور ہاتھ کی صفائی میں اس کا کوئی ثانی نہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں شرط لگاتا ہوں کہ چاہے وہ کتنے ہی بہانے کرے وہ میرے کپڑے میں سے ایک تار بھی نہ لے سکے گا۔ لوگوں نے کہا، ارے بھائی، تجھ سے زیادہ ہوشیار لوگ اس سے مات کھا چکے ہیں، تو اپنی عقل پر دھوکہ نہ کھا، کہیں تو اس کے چکر میں آ کر بالکل لٹ ہی نہ جائے۔ اب تو وہ شخص بالکل بپھر گیا اور شرط لگا کر اپنا مال بھی گروی رکھ دیا اور کہنے لگا، اجی کیا نیا اور کیا پرانا، مجھ سے وہ کچھ چرا نہ سکے گا۔ شہ دینے والوں نے اور بھی اس شخص کو آپے سے باہر کر دیا اور اس نے اپنا گھوڑا بھی گروی رکھ دیا۔ غرض شرط طے ہو گئی۔ اس شخص کو رات بھر نیند نہ آئی اور اسی کے خیال میں الجھتا رہا۔ صبح ہوتے ہی ایک قیمتی کپڑا بغل میں دبایا اور بازار میں اس دغا باز درزی کی دکان پر پہنچ گیا۔ درزی نے جو اس نئے گاہک کو دیکھا تو بہت ادب سے کھڑے ہو کر سلام کیا اور خوش آمدید کہا۔ اس کے مرتبے سے کہیں زیادہ تعظیم سے پیش آیا، یہاں تک کہ اس کے دل میں ایک قسم کی مروت پیدا ہو گئی اور اس نے اپنا کپڑا اس کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ اس کپڑے کی ایک پوشاک بنا دو۔ درزی نے سینے پر ہاتھ رکھے عرض کی کہ سرکار، میں ہر طرح کی خدمت کو حاضر ہوں۔ کپڑے کو ناپا اور کاٹنے کے لیے جگہ جگہ نشان لگائے اور ساتھ ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ بڑے بڑے امیروں کے واقعات اور ان کے انعام اور بخیلوں کے قصے بیچ بیچ میں سناتا گیا۔ انہی کہانیوں میں سے ایک قصہ ایسا ہنسانے والا سنایا کہ وہ شخص ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ جب وہ اس داستان پر ہنسنے لگا اور تھوڑا سا غافل ہوا تو درزی نے جھٹ ایک ٹکڑا کپڑا کاٹ کر چرا کر ران کے نیچے اس طرح دبا دیا کہ سوائے خدا کے اسے کوئی نہ دیکھ سکا۔ غرض داستان کے مزے میں وہ شخص اپنے اصلی مقصد کو بھول گیا۔ کدھر کا کپڑا، کہاں کا دعویٰ اور کیسی شرط۔ وہ مذاق اور مسخری میں سب باتوں سے غافل ہو گیا اور درزی کی تعریف کرنے لگا کہ خدا کے واسطے ایک مذاق کا قصہ اور سناؤ۔ درزی نے ایک اور بے اختیار کر دینے والا قصہ سنایا کہ وہ مارے قہقہوں کے اور زیادہ غافل ہو گیا۔ درزی نے بڑی صفائی سے ایک اور ٹکڑا کترا کر نیفے میں چھپا لیا۔ وہ شخص تو ہنسی میں ہی دیوانہ ہوئے جا رہا تھا اور اسے ذرا خبر نہ ہوئی۔ اسی طرح تیسری دفعہ بھی اس نے درخواست کر دی کہ برائے خدا ایک دل لگی کا قصہ اور سناؤ۔ اس نے پھر ایک قصہ سنایا کہ اور وہ پھر پھڑک اٹھا اور درزی کا ایک بار پھر شکار بن گیا۔ اس شخص کی آنکھیں مارے ہنسی اور قہقہوں کے بند، عقل رخصت اور ہوش و حواس سب غائب ہو گئے۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے درزی سے دل لگی کا فسانہ سنانے کی درخواست کی تو درزی کو اس کے حال پر رحم آ گیا اور کہنے لگا کہ سرکار،
بس اب دل لگی چھوڑو، اگر اور قصہ سناؤں گا تو آپ کی عمر بھر کی حسرت رہ جائے گی۔ مولانا روم اس قصے میں ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ سن او بے خوف، وہ کپڑے والا غافل شخص تو ہی ہے، اور یہ عیار دنیا درزی ہے جو کپڑے کی پوشاک تقوی اور نیکی کے لیے تجھے سلوانی تھی، وہ مذاق اور کہکہوں میں برباد ہو گئی۔ وہ قیمتی کپڑا تیری عمر ہے، مذاق اور کہکہا نفسانی جذبات ہیں، دن رات کینچی ہیں، اور دنیا میں دل لگی تیری غفلت ہے۔ گھوڑا تیرا ایمان ہے جو تو نے شرط میں ہار دینا ہے، جبکہ شیطان گھات میں لگا ہوا ہے۔ لہٰذا اپنے ہوش و حواس ٹھیک کر اور قصے کہانیوں کو چھوڑ۔ تیری عمر کی قیمتی پوشاک کو زمانے کی کینچی سے مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرائے لیے جا رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں دل لگا کر غفلت میں پڑے رہنے سے بچائے، اور عبادت اور نیک کاموں میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔